فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، حکمت 50 ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ آئیے ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر مولا علی علیہ السلام کی حکمت 15 کو مل کر پڑھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے عربی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم شرح و تفسیر اور ترجمہ پڑھیں گے۔ قال علیہ السلام ما کل مفتون یعاتب۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا ہر فتنے میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھیں، آئیے اس قول کی سند کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں رقم تراز ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ جملہ سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید اور عبداللہ بن عمر سے اس وقت فرمایا کہ جب وہ جمل کے باغیوں کے خلاف جنگ میں امام علیہ السلام کا ساتھ دینے سے منع کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن ابی الحدید نے یہ قول کسی اور مؤخذ سے لیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ مفید نے اپنی کتاب الجمل میں کتاب جمل ابی مخنف متوفی 175 عیسوی قاف سے ایک مفصل واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام نے طلحہ و زبیر کی بغاوت کچلنے کے لیے بصرے کا عزم کیا تو آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان 3 افراد نے امام علیہ السلام کا ساتھ دینے سے انکار کر رکھا ہے، حالانکہ ان تینوں نے امام علیہ السلام کی بیعت بھی کر رکھی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ آنے پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگوں نے میری بیعت نہیں کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے ساتھ آنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ ہر ایک نے الگ الگ عذر پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا ہر مصیبت زدہ شخص کو سرزنش نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ کہ خدا مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ بعض دوسرے علماء نے بھی اس جملے کو اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 16 تلخیص کے ساتھ۔ تو سامعین، یوں ہم نے قول کی سند کے حوالے سے بہت کچھ جان لیا، اور اب آئیے شرح و تفسیر کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مصیبت زدہ کو سرزنش کیوں، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ امام علیہ السلام اپنے اس نورانی کلام میں فرماتے ہیں کہ مصیبت میں مبتلا ہر شخص کو سرزنش نہیں کی جا سکتی۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ بے قصور ہو۔ انسان جن مصیبتوں اور دشواریوں کا نشانہ بنتا ہے ان میں سے ہر مصیبت کا سرچشمہ الگ ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور انسان اپنی ناتجربہ کاری، سستی و کاہلی اور مناسب مواقع سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص یقیناً سرزنش و تنقید کا مستحق ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مشکلات انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہی اسے ان گناہوں کے بوجھ سے نکال لے۔ ایسا شخص اپنے گناہ کی بنا پر تو سرزنش کا حقدار ہے، لیکن چونکہ خدا کا لطف و کرم
اس کے شامل حال ہے، اس لیے اسے سرزنش کرنا بجا نہیں ہے۔ بعض اوقات مصیبتوں کا سرچشمہ من جانب خدا آزمائش و امتحان ہوتا ہے، یعنی خدا کی مشیت یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ذریعے اس طرح استحکام دے کہ وہ بالکل فولاد کی مانند ہو جائے، جس طرح ملاوٹ شدہ سونے کو بھٹی میں ڈال کر پگھلایا جاتا ہے تاکہ اس میں سے خالص سونا خالص حاصل کیا جائے۔ اس مرحلے میں بھی ہم اس شخص کو ملامت نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے ہر شخص کو ملامت یا سرزنش کرنا صحیح نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ مقام کہ جہاں انسان اپنی کوتاہیوں کمزوریوں کے سبب مصیبتوں میں مبتلا ہو، وہاں بھی یہ امکان موجود ہے کہ شاید وہ جاہل قاصر ہو نہ کہ مقصر، کیونکہ صرف مقصر ہی ملامت کا حقدار ہے۔ اس قول کی ایک اور تفسیر بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ لفظ مفتون لفظ فتن اور لفظ فتنہ کے مادے سے ہے۔ یہ دراصل آزمائش کرنے کے معنی میں ہے۔ مثلا جب سونے کو پرکھنا ہو تو اسے بھٹی میں ڈال کر اس کی پرکھ کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے دباؤ، مصیبت، پریشانی اور گمراہی کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر لفظ مفتون یعنی فریب خوردہ ہے، جیسا کہ مصیبت زدہ شخص کے بارے میں ذکر ہوا کہ اس کی مصیبتیں کبھی قصور کی وجہ سے ہوتی ہیں تو کبھی قاصر ہونے کی وجہ سے، اور کبھی تو انسان کے اختیار کے بغیر ہی مصیبتیں اس کا دامن پکڑ لیتی ہیں۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت زدہ شخص قابل ملامت نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔